مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ شروع فرمایا۔ اب مدینے کے میدان میں کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی۔ کچھ شامل اسلام ہو، پھر میرے مصطفیٰ نے مدینے کے میدان کا انتخاب کیا اور پھر مدینے کے میدان سے دعوت اسلام پیش فرمائی۔ کچھ اور شامل اسلام ہو گئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے مدینے کے میدان سے دعوت اسلام دی، کچھ اور داخل اسلام ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ جب جب دعوت اسلام دیتے تب کوئی نہ کوئی حلقہ باگوش اسلام ضرور ہو جاتا۔ مدینے کے میدان سے میرے مصطفیٰ دعوت اسلام دیتے چلے جا رہے ہیں اور مدینے کے میدان سے اسلام پروان چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب وہ وقت بھی آ گیا کہ مدینے میں ہر جانب مسلمان 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 اور مسلمان پھر مسلمان اور مسلمان ہی مسلمان نظر آنے لگے۔ لوگوں اب میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ وہ دور بھی آ گیا، وہ وقت بھی آ گیا کہ مدینہ شریف میں ہر جانب اسلام، مدینے میں اسلام پھیل گیا۔ تو میرے مصطفیٰ کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی عبادت کے لیے، ان مسلمانوں کی ریاضت کے لیے کوئی مسجد بنانی چاہیے۔ تو میرے مصطفیٰ نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، میرے ذہن میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ، یہ مسجد کیسی ہونی چاہیے، اس کا نقشہ آپ بنائیے۔ تو مولا کائنات نے چند ایام میں ایک نقشہ تیار کیا، وہ نقشہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت علی کے بنائے ہوئے نقشے پر ایک مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ اب اس مسجد کا نام مسجد نبوی شریف رکھا گیا۔ اب میرے مصطفیٰ مسجد نبوی سے دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے فرش سے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اب کسی نے مولا کائنات سے سوال کیا، اے علی، تم نے اتنی خوبصورت مسجد کا نقشہ کہاں دیکھا؟ ایسی مسجد کیسے تم نے دیکھ لی؟ یہ کہاں سے تم نے یہ نقشہ تیار کیا؟ تو مولا کائنات کا جواب سنو۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد کا نقشہ بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر تیار کیا۔ حضرت مولا کائنات کی نظر کا کمال یہ تھا کہ بیٹھے ہیں مدینے میں اور آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر مسجد نبوی کا نقشہ تیار کر رہے ہیں۔ مسجد تیار ہو گئی۔ پھر میرے مصطفیٰ کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی لٹریسی کے لیے، ان مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، ان مسلمانوں کی جہل کو دور کرنے کے لیے، ان مسلمانوں کو علم دینے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، پڑھانے کے لیے کوئی اسکول ہونا چاہیے، کوئی کالج ہونا چاہیے، کوئی مدرسہ ہونا چاہیے، کوئی جامعہ ہونا چاہیے، کوئی دارالعلوم ہونا چاہیے، کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے، کوئی یونیورسٹی ہونا چاہیے۔ بس میرے مصطفیٰ کے ذہن میں خیال آیا کہ ان مسلمانوں کے علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، لٹریسی کے لیے کوئی دارالعلوم قائم کرنا چاہیے، کوئی مدرسہ بنانا چاہیے، کوئی اسکول بنانا چاہیے۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے ایک بڑے چبوترے پر ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی، ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، ایک اسکول کی بنیاد رکھی، ایک کالج قائم کیا، ایک محمدی یونیورسٹی کا قیام فرما دیا۔ میرے مصطفیٰ نے ایک جامعہ بنا دیا، ایک دارالعلوم بنا دیا۔ اے لوگوں، تم اس رسول کے امتی ہو،
تم اس سرکار دو عالم کے امتی ہو، تم اس نبی کے امتی ہو جس نبی نے روئے زمین پر سب سے پہلے علم حاصل کرو کا پیغام دیا تھا، تعلیم حاصل کرو کا پیغام دیا تھا، لٹریسی حاصل کرو کا پیغام دیا تھا۔ صرف یہ پیغام ہی نہیں دیا کہ علم حاصل کرو، صرف یہ پیغام ہی نہیں دیا کہ تعلیم حاصل کرو، صرف یہ پیغام ہی نہیں دیا کہ ایجوکیشن حاصل کرو۔ ایجوکیشن کہاں حاصل کی جائے گی، کیسے حاصل کی جائے گی؟ تو میرے مصطفیٰ نے ایجوکیشن حاصل کرنے کی، تعلیم حاصل کرنے کی جگہ بھی بنا کر دی، اسکول بنا کر دیا، کالج بنا کر دیا، دارالعلوم بنا کر دیا، جامعہ بنا کر دیا، دارالعلوم قائم فرما دیا، محمد یونیورسٹی قائم فرما دی میرے مصطفیٰ نے۔ میرے مصطفیٰ نے مدرسہ کھول دیا۔ تو اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کا قائم کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ آپ کے اس دھمال کھول میں آپ کے اس ہماری کورنیا کا قائم کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ اے لوگوں پڑھو، آگے بڑھو، علم حاصل کرو، آگے بڑھو۔ اے لوگوں آج کا دور میڈیا کا دور ہے، آج کا دور گھاس چھیلنے کا دور نہیں ہے، کھیتوں میں چنے ڈھونڈنے کا دور نہیں ہے، کھیتوں میں سلا ڈھونڈنے کا دور نہیں ہے۔ آج کا دور تعلیم حاصل کرنے کا دور ہے، علم حاصل کرنے کا دور ہے۔ اگر مکھ دھارا میں رہنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، پڑھو، آگے بڑھو۔ میرے مصطفیٰ نے یہی پیغام دیا تھا کہ علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ تم اس نبی کے امتی ہو جس نے سب سے پہلے روئے زمین پر علم حاصل کرو کا پیغام دیا تھا۔ اب وہ مدرسہ تو قائم ہو گیا، دارالعلوم قائم ہو گیا، میرے مصطفیٰ نے اسکول قائم کر دیا، کالج قائم کر دیا۔ رجب کا مہینہ گزر گیا لیکن رسول اللہ کے مدرسے سے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی طالب علم نہیں آیا، رسول اللہ کے اسکول میں پڑھنے کے لیے کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آیا، رسول اللہ کے دارالعلوم میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کوئی ودیارتھی نہیں آیا، کوئی متعلم نہیں آیا۔ رجب کا مہینہ گزر گیا، شعبان کا مہینہ آ گیا، 5 شعبان گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں، 10 شعبان گزر گیا، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں، 15 شعبان گزر گیا، کوئی متعلم نہیں، 20 شعبان گزر گیا، کوئی مدرسے میں پڑھنے کے لیے اپنا نام نہیں لکھوا رہا ہے، مدرسہ کھل گیا ہے، 25 شعبان گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ 27 28 شعبان بھی گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں آیا، 29 شعبان بھی گزر گیا، یہاں تک کہ رمضان کا چاند طلوع ہو گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ 10 رمضان گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں۔ 15 20 25 رمضان گزر گیا، کوئی اسٹوڈنٹ رسول اللہ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے اپنا نام نہیں لکھوا رہا ہے۔ اے لوگوں اب وہ وقت بھی آ گیا کہ عید کا چاند بھی نظر آ گیا، عید الفطر کا دن آ گیا، عید الفطر کی خوشی و مسرت و شادمانی کے دن میں بھی کوئی طالب علم رسول اللہ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 5 شوال گزر گیا، 6 شوال گزر گیا، 7 شوال کا دن بھی گزر گیا، انتظار ہو رہا ہے کوئی آئے گا، آئے گا، کوئی طالب علم آئے گا، ضرور آئے گا، علم حاصل کرنے کے لیے آئے گا، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آئے گا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے گا، ضرور آئے گا۔ طلباء آئیں گے اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے رسول اللہ کے مدرسے میں ضرور آئیں گے۔ 9 شوال کا دن بھی گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں آیا۔ 10 شوال کا سورج طلوع ہو گیا، جیسے ہی 10 شوال کا سورج طلوع ہوا، جیسے ہی 10 شوال کا دن نکلا، رسول اللہ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے کچھ طلباء آئے، کچھ متعلم آئے اور رسول اللہ کے مدرسے میں اپنا نام لکھوا دیا۔
کیسے مال کو آپ کا مدرسہ کب کھلتا ہے؟ آپ کا مدرسہ کب کھلتا ہے؟ آپ کا مدرسہ وحیدیہ شمس العلوم کب کھلتا ہے؟ کٹیہار کا مدرسہ بحر العلوم کب کھلتا ہے؟ مدرسہ روح العلوم کب کھلتا ہے؟ زور سے بولیے، کب کھلتا ہے؟ تو مدارس اسلامیہ کے کھلنے کی تاریخ ہے 10 شعبان۔ بریلی کا منظر اسلام کب کھلتا ہے؟ 10 شعبان کو۔ جامعہ نعیمیہ کب کھلتا ہے؟ 10 شعبان کو۔ میرے مصطفیٰ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے جب طلباء آئے تھے تو 10 شعبان کی تاریخ تھی، تو 10 شعبان کو علوم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے، 10 شعبان کو علوم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے۔ تو جس تاریخ میں علوم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے اسی تاریخ میں علوم مصطفیٰ پڑھانے والا احمد رضا بریلی میں پیدا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، پیر طریقہ۔ جس تاریخ میں علوم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے اسی تاریخ میں علوم مصطفیٰ پڑھانے والا احمد رضا بریلی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ مدرسہ کھل گیا، دارالعلوم کھل گیا، جامعہ کھل گیا۔ میرے مصطفیٰ کا دارالعلوم قائم ہو گیا۔ یا اللہ، اب کھلائیں گے، کوئی کچن بنایا نہیں، کوئی مطبخ بنایا نہیں، دارالخانہ بنایا، مدرسہ بنایا، لیکن کوئی باورچی نہیں بنایا، کھانا پکانے کے لیے کوئی کوک نہیں رکھا، کوئی کچن نہیں بنایا۔ یا اللہ، اپنے طلباء کو، اپنے متعلم کو، اپنے تلامذہ کو اب کھلائیں کیا؟ پڑھنے کے لیے آ گئے، علم حاصل کرنے کے لیے آ گئے،